آج جس قصے کو ہم نے کل شروع کیا تھا، آج انشاءاللہ اس کا دوسرا اور آخری حصہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور وہ ہے سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ اور طوفان کا واقعہ۔ اس سے پہلے ہم نے کل آپ کے سامنے آپ کی جو ذات مبارک ہے، آپ کی عمر مبارک ہے، آپ کی قوم ہے، آپ کا دعوت دینے کا انداز ہے، اور سورہ نوح جو قرآن حکیم میں ہے اس کے تناظر میں ہم نے تفصیل سے بات کی تھی۔ آج سورہ ہود کے تناظر میں بات کریں گے کہ جو طوفان نوح کا جو سارا واقعہ ملتا ہے قرآن حکیم میں، وہ سورہ ہود میں ہمیں بڑی تفصیل کے ساتھ ملتا ہے۔ اور سورہ ہود کے بارے میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جو بہت زیادہ یعنی کہ ڈسٹنکشن ہے باقی صورتوں کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا جس طرح اس صورت کے بارے میں فرمایا، اور وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ان دنوں آپ پہ بزرگی تیزی سے آنا شروع ہو گئی ہے، یعنی بوڑھے ہو رہے ہیں دوسرے الفاظ میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ بالکل آپ نے صحیح، آپ کا مشاہدہ بالکل درست ہے، مجھ پر آج کل سورہ ہود نازل ہو رہی ہے اور اس صورت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اب یہ جو بات ہے یہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم سوچیں کہ اس صورت میں ایسی کون سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم پیغمبر، ہمارے لیے تو ہمارے ملجا و ماوا آپ ہی ہیں، تو آپ کا یہ کہنا چہ میں نہیں دارد، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس میں انبیاء کرام جو برگزیدہ انبیاء تھے ان کی دعوتوں کا ذکر، اور اس کے بعد پھر آپ کے قوم کے جو سرکشی ہے اس کا ذکر، اور اس کے بعد پھر ان پر عذاب جو آئے ہیں ان کا ذکر ہے اس صورت میں۔ تو علماء کرام یہ بھی بتاتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے 3 بڑے انبیاء اور ان کے بعد 3 برگزیدہ انبیاء، 6 انبیاء یہ اور 7 حضرت ابراہیم علیہ السلام 7ویں خود، تو ان تمام کو قرآن حکیم نے نمایاں جگہ دی۔ تو ان میں سے بعض جو ہیں وہ سورہ ہود میں ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ سورہ ہود کا جب آپ خود بھی مطالعہ فرماتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ واقعات سارے آتے ہیں، اور استغفار کیے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو طوفان نوح کا واقعہ بھی اس لیے سورہ ہود میں موجود ہے۔ آپ کو میں نے جیسے کہ عرض کیا، اس کی تقریباً 125 کے قریب آیات ہیں۔ جو نوح علیہ السلام کے اس میں گرامی پہ جو صورت ہے وہ مختصر ہے، وہ چھوٹی ہے، اس کی یہ طویل اس سے تقریباً 5 گنا لمبی ہے یہ سورہ ہود۔ تو اس میں پھر جیسے میں نے عرض کیا تھا، جہاں پہ کل ہم نے بات ختم کی تھی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں میرے آنکھوں کے سامنے میری وحی کی روشنی میں کشتیاں بنائیں، جو کشتی بنائیں، تو کشتی بنائی گئی، اور جب بنا رہے تھے تو آپ کا تمسخر اڑایا سرداروں نے، جو وہاں سے جنہوں نے جھٹلایا تھا پہلے، وہ باقاعدہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ ایک تو یہ کہ کچھ نہ سمجھ لوگ آپ کے ساتھ لگ رہے ہیں، بلکہ ہمیں تو لگتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو جھٹلانا نبی کی تعلیمات کو یہ سرکش قوموں کا وتیرہ رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی ہے، اس سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام کا بھی آپ نے دیکھا، اور بعد کے واقعات بھی آپ دیکھیں گے کہ کم و بیش یہی کہانیاں، یہی ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ تو یہ بولہب کی صورت میں انبیاء کے سلسلے کا آخری جو وہ تھا کشمکش، جو حق اور باطل کی لڑائی تھی، وہ ایک طرف بولہب تھا اور ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اسی سلسلے میں اب نوح علیہ السلام اور ان کی قوم ہے، تو مذاق اڑاتے تھے اور جھٹلاتے تھے، اور کشتی جب بن رہی تھی تو مزید مذاق اڑایا گیا اور کہا گیا کہ یہ تو کمال کر رہے ہیں آپ، کوئی پانی آپ کو نظر نہیں آتا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی دلچسپ بات کی، انہوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ کل یعنی جب اللہ اپنا وعدہ پورا کر دے گا تو پھر کون کس کا مذاق اڑائے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے 3 منزلہ کشتی بنائی، اور تمام انواع جو ہیں ان کے زوجین، وہ جوڑے، ان کو اپنے کشتی پہ سوار کیا، اور اللہ کے حکم سے پھر پانی جو ہے وہ جاری ہوا۔ تنور کا ذکر ہے قرآن حکیم میں کہ تنور سے پانی ابل پڑا، وافر مقدار میں پانی آیا۔ تو اس کی 2 توجیحات یا تشریحات یا تفسیریں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جغرافیائی طور پہ وہ خطہ ایسا ہے، جس جگہ پہ یہ واقعہ رونما ہو رہا تھا وہ خطہ ایسا ہے کہ وہ باؤل شیپ لگتا ہے، تو کوئی یعنی سمندر اوپر ہے، اور جیسے ہم کراچی کو بعض اوقات کہتے ہیں کہ کراچی کے بعض حصے نیچے ہیں سمندر کی سی لیول سے، تو وہ جو چٹانیں ہیں اس میں سوراخ ہو گیا، اور اس سے پھر وہ پانی آنا شروع ہو گیا،
اس کی طرف اشارہ ہے، یا دوسرا یہ کہ علامتی طور پہ کہ زمین پہ پانی بھر گیا چاروں طرف، اور تنور جو کہ آگ اگلنے والی چیز ہے اس میں بھی پانی ہی پانی تھا، اتنا پانی آیا، اور اوپر سے بارش مسلسل برس رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ برستی رہی، تو ایسا خوفناک طوفان آیا کہ اللہ کی پناہ۔ اس طوفان میں یہ کشتی جو تھی وہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر نما وہ ظاہر ہے وہ صورت اختیار کر گئی زمین، تو اس میں سے یہ کشتی جا رہی ہے، تو اس میں پہاڑوں کی ان موجوں کی اوٹ، پہاڑ جیسی موجیں، یہ بھی قرآن حکیم میں ہی موجود ہے، اس کی اوٹ میں سے آپ کو اپنا فرزند، اپنا بیٹا نظر آیا، تو آپ نے اس کو کہا کہ تم میرے پاس آ جاؤ، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں اس سے اونچے پہاڑ پہ چلا جاؤں گا اور مجھے پہاڑ بچا لے گا۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ تعالیٰ کی رحمت کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا، اس کا حکم جو ہے نا آج آ گیا، اور وہی جو سرکش قوموں کا انجام ہوتا ہے وہ انجام آج آن پہنچا۔ تو بہرحال یہ واقعہ، یہ ڈائلاگ ہو رہا تھا، تو قرآن حکیم کے الفاظ ہیں کہ ایک موج ان دونوں کے درمیان حائل ہوئی اور اگلے ہی لمحے آپ کا بیٹا غرق ہو چکا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اس بیٹے کا نام یام تھا، اور جو کشتی میں موجود تھے وہ 3 بیٹے تھے، ہیم، سیم اور یافس، ہم سب انہی کی اولادیں ہیں یہ کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال جب وہ غرق ہو گیا بیٹا، تو کشتی اپنے سفر پہ جاری و ساری رہی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا زمین کو کہ زمین اپنا پانی نگل لے، اور آسمان کو حکم دیا کہ بارش برسانا، پانی برسانا ختم کر دے۔ تو یہ جب تھم گئی، سب پانی کا آنا تھم گیا، تو جس جگہ پہ کشتی نے جا کے لنگر انداز ہوئی یا ٹھہری وہ جودی کا پہاڑ ہے۔ جودی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یا تو یہ وہیں پہ اسی دجلہ و فرات کے علاقے میں ہے، یا پھر ارارات کے علاقے میں ہے، جو کہ روس اور ترکی کے بارڈر پہ ہے۔ تو بہرحال آج کل زیادہ تر گمان یہی ہے کہ یہ روس اور ترکی کے بارڈر پہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو محفوظ رکھا ہے، اور ہمیں نشانی دکھانے کے لیے بعض لوگوں نے یہ بھی بلکہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے اس کے کوئی دیکھی ہیں نشانات دیکھے ہیں، لیکن قریب جا کے نہیں دیکھا کہ یہ واقعتاً وہ کشتی ہے، کشتی نما کوئی چیز ضرور ہے، بعض پائلٹس نے یہ بتایا ہے۔ تو بہرحال جناب یہ واقعہ ہے سارا۔ اس میں آخر پہ جاتے جاتے آپ کے سامنے یہ ذکر کرنا بڑا ضروری ہے کہ جب یہ طوفان تھم گیا، تو یعنی طوفان تھم جانے کے بعد والی آیت میں یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، یہ جو میرا بیٹا ہے یہ بھی تو میرا اہل تھا، اہل و عیال میں سے تھا، تو آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ میرا اہل و عیال بچا لیں گے، تو آپ تو بہترین منصف ہیں، آپ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے، تو یہ کیا ہوا؟ ظاہر ہے وہ پدرانہ شفقت۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، وہ عمل صالح نہیں کرتا تھا، وہ نیک نہیں تھا، لہٰذا وہ آپ کے اہل و عیال میں شامل نہیں تھا، اگرچہ بایولوجیکلی آپ کا فرزند ضرور تھا، لیکن نبی کی شان کے خلاف ہے کہ وہ ایک مشرک اور اس طرح کے جو غیر صالح بیٹا ہے اس کی بھی سفارش کرے، اس کو بھی بچائے۔ تو بہرحال اس طرح یہ ایک واقعہ جناب ہمیں، یہ جو ڈائلاگ ہے پھر یہ ہمیں بتاتا ہے کہ انبیاء کی جو وراثت ہوتی ہے وہ بایولوجیکل جو ڈسینڈنٹس ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ورثاء نہیں ہوتے، مال و دولت والے بھی اس کے ورثاء نہیں ہوتے، بلکہ اس کے ورثاء اس کے اس کے پیغام کو ہولڈ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو بلکہ وہ کیرن آرمسٹرانگ نے لکھا ہے کہ چشم فلک نے یہ دیکھا کہ مکہ سے جب ہجرت کی مدینہ کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ کی جو لینیج ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عجیب قبیلہ تھا جو لینیج بلڈ لائن کے بغیر تھا، اور وہ تھا ایک دعوت پہ، میسج کے نتیجے پہ بننے والا قبیلہ۔ تو جناب یہ تھی نوح علیہ السلام کی داستان، کشتی نوح کیسے بنی اور طوفان نوح کیسے آیا، کیسے تھما، اور آپ کا جو بیٹا تھا وہ کس طرح اس میں غرق ہوا، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ جو ہے ہیم، سیم اور یافس، ان سے یہ سلسلہ آگے چلا، اور انشاءاللہ پھر اگلی جو ہمارا جو اگلی ٹرانسمیشن میں جو سیگمنٹ ہوگا وہ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں ہوگا، جن کے نام پر یہ صورت تھی، جس میں یہ سارا واقعہ تھا، اور جو ہم نے آج آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہنے چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے انجام سے دوچار نہ کرے جس طرح کے انجام سے سرکش قوموں کو دوچار کیا جاتا ہے۔